اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علینا وإن كنا لخاطئین قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ سورہ یوسف آیات 91 سے 93۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات جانی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا، بھائیوں پر جب یہ بات واضح ہو گئی، قالوا انہوں نے کہا، تاللہ اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ برتری بخشی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو، علینا ہم پر، وَإِن كُنَّا اور یقیناً ہم، لخاطئین غلطی پر تھے۔ اس مرحلے میں آ کر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر اقرار کیا کہ بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور ہم غلطی پر تھے، یعنی ہم نے اس غم و غصے میں یہ سارے پاپڑ بیلے کہ ہمارے باپ ہمارے مقابل میں کیوں آپ کو خاص توجہ دیتے ہیں۔ اب خود اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر کھلی ہوئی فضیلت دے کر ہم پر ہماری غلطی واضح فرما دی۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کو جو فضیلت حاصل ہوئی آپ اس کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کیا ہم اس میں غلطی پر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی بات سنی، قال آپ نے فرمایا، لا تثریب علیکم کوئی الزام نہیں ہے، علیکم تم پر، الیوم آج کے دن، یغفر اللہ لکم اللہ تعالیٰ تم کو بخش دے، وہو ارحم الراحمین اور وہ یقیناً سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تثریب کے معنی کسی کو اس کے کسی قابل ملامت فعل پر ملامت کرنے کے ہیں۔ اگر سچے احساس ندامت کے ساتھ کوئی شخص اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے تو ایک کریم ابن کریم اس کو معافی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اس کی معافی کی امید ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تمام مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ محسوس کر لیا کہ یہ لوگ سچے دل سے اپنی غلطی کے معترف ہیں تو انہوں نے نہایت فیاضی سے ان کو معاف فرما دیا کہ اب آپ لوگوں پر کوئی الزام نہیں، اور اللہ کے ہاں بھی ان کو معافی کی امید دلائی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی مکہ کے 13 سال میں کافر آپ کو ستاتے رہے۔ آپ مدینہ ہجرت فرما گئے تو وہاں پر بھی آپ پر جنگیں مسلط کی گئیں، لیکن جب آپ نے مکہ فتح کیا، فتح مکہ کے دن قریش کے ان سرغنوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم کہ آج میں تم پر کوئی الزام نہیں دیتا، اور آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ حوصلہ انبیاء ہی کا خاصہ ہے، اور اس میں امت کے لیے بھی تعلیم ہے کہ جس قدر ہو سکے عفو درگزر سے کام لیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا اپنے بھائیوں سے، اذهبوا بقمیصی ھذا میرا یہ کرتا لے جاؤ، فالقوہ پس ڈال دو اسے، علی وجہ ابی میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیرا وہ دیکھنے لگیں گے۔ جس ذوف و بصارت کا سبب غم اور الم اور گریہ ازاری ہو، جیسا کہ آیت نمبر 84 میں گزر چکا ہے، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو نہ صرف اس سارے غم اور الم کو دھو کر صاف کر دے، بلکہ اس کی لائی ہوئی خوشی رگ رگ میں ایک حیات تازہ دوڑا دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنیامین کے ذریعے باپ کا سارا حال معلوم ہو چکا تھا کہ روتے روتے ان کی آنکھیں سفید پڑ چکی ہیں، چنانچہ انہوں نے اپنا کرتا بھائیوں کو دیا کہ اس کو لے جاؤ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا
ان سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے زندگی کا سب سے بڑا غم بھی حضرت یوسف کی قمیص کی شکل میں آیا تھا، جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو جھوٹے خون سے رنگ کر یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے نشانی بھی تھا اور یہ معجزہ بھی تھا، اور یاد رہے کہ انبیاء کے معجزے برحق ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے بھائیوں کو یہ بھی نصیحت کی وَأْتُونِي، اور تم لے آنا بِأَهْلِكُمْ، اپنے اہل و عیال کو، اجمعین، سب کے سب۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ہدایت بھی فرمائی کہ اپنے اہل و عیال سمیت سب آ جاؤ۔ والدین کا ذکر غایت وضاحت کی وجہ سے محذوف ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل مقصود تو انہی کو بلانا تھا، بقیہ سارے تو ان کے توابع کی حیثیت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ سورہ یوسف آیات 94 سے 98۔ وَلَمَّا، اور جب، فصلت العیر، قافلہ چلا۔ فاصلہ کا معنی کسی جگہ سے نکلنے کے اور علیحدہ ہونے کے ہیں۔ تو جب قافلہ مصر سے چلا، قال ابوہم، کہا ان کے باپ نے، انی، یقیناً میں، لأجد، ضرور پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف علیہ السلام کی خوشبو، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے خبتی قرار نہ دو۔ تفندو کے معنی کسی کو خرف اور بے وقوف سمجھ کر اس کی رائے اور بات کو بے وزن اور غلط قرار دینا ہے۔ ادھر قافلہ مصر سے روانہ ہوا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گرد و پیش والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اگر مجھے خبتی قرار نہ دو تو میں یہ کہوں کہ میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ شدت توجہ عام حالات میں بھی آدمی کے حواس کی قوت میں بہت اضافہ کر دیتی ہے، یہاں تو معاملہ ہی خاص نوعیت کا ہے، اور قوت حاسہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے پیغمبر کی ہے۔ اس وجہ سے اس بات پر ذرا تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنی دور سے پیرہنے یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر لی۔ انبیاء کے قوا اور حواس کو اپنے قوا اور حواس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے۔ قالو، وہ بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، انکا، یقیناً آپ، لفی ضلال قدیم، سابقہ غلطی میں ہی مبتلا ہیں، کہ اب تک آپ یوسف علیہ السلام کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اس پر سننے والوں نے وہی کہا جس کا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ تم مجھے بہکا ہوا قرار نہ دے دو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو جواب میں لوگوں نے وہی بات کہی کہ آپ اب تک اپنی پرانے خبط میں ہی مبتلا ہیں۔ فلما، پس جب، ان جاء البشیر، آیا خوشخبری دینے والا، القاہ، ڈال دیا اس کو، یعنی کرتے کو، اعلی وجہہ، ان کے چہرے پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر، فرتد بصیرا، آپ کی بصارت لوٹ آئی، قال، آپ نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا، انی اعلم، یقیناً میں جانتا ہوں، من اللہ،
اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ قافلہ واپس پہنچا۔ جو شخص خوشخبری لے کر آنے والا تھا اس نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا اور آپ کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جن کو تم نہیں جانتے؟ یہ اس بات کا حوالہ ہے جو بات آیت نمبر 86 میں گزری کہ آپ یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر رہے ہیں اور وہ واقعہ ویسا ہی ہوا، تو آپ نے اظہار مسرت سے اپنے بیٹوں کو یہ تعلیم دی کہ صرف ظاہر کے غلام بن کر نہ رہ جائیں، بلکہ اس ظاہر کے اندر اللہ کے مخفی ہاتھوں کی جو کار فرمائیاں ہیں ان پر بھی ایمان رکھیں۔ اس کے بغیر اللہ پر ایمان اور توکل کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قالو، بیٹوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے والد، استغفر لنا، مغفرت کی دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی، انا یقیناً ہم کننا تھے خاطئین خطا کار قصوروار۔ یہ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد بیٹوں کو اپنی نادانیوں کا احساس ہوا اور انہوں نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، جس کا ذکر آیت نمبر 91 میں گزر چکا ہے، اسی طرح باپ کے سامنے بھی غلطی کا اعتراف کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ قال، تو حضرت یعقوب نے فرمایا، سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ربی اپنے رب سے، انہ یقیناً وہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی یہ استدعا قبول فرمائی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ ان کے لیے اپنے رب سے گناہوں کی معافی کی دعا کریں گے۔ سوفہ کا لفظ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے لیے خاص اہتمام کے ساتھ خاص وقت میں دعا کا وعدہ فرمایا، یہ کہہ کر ان کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی کہ جاؤ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ اس سے یہ بات تو معلوم ہوئی کہ آدمی کا دل اگر خود اپنے گناہوں پر پشیمان ہو تو اس کو صالحین سے دعا کی درخواست بھی کرنی چاہیے اور اس کے حق میں صالحین کی دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یوں تو بندہ ہر وقت اپنے رب سے دعا کر سکتا ہے، لیکن خاص اہتمام، خاص وقت اور خاص جگہ بھی اس قبولیت کے معاملے میں ایک مؤثر چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔